زمانہ ایک دفعہ بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والمؤمنین والموحدین والنار للظالمین والمعاندین والمشرکین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلاة. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان اعزاء، یہ عشرہ محرم کا ہمیں نصیب ہوا اور ہم شکر گزار ہیں اس پاک خالق کے کہ جس نے ہمیں یہ زندگی بھی دی اور اس زندگی میں ہمیں یہ عشرہ بھی عطا کیا اور ہمارے لیے ذرائع بھی مہیا کیے کہ ہم اس عشرے میں جناب سیدہ کو پرسہ دے سکیں. اور یہ نعمت خداوندی ہے، زندگی بھی نعمت ہے اور یہ زندگی میں عشرے کو اپنانا بھی نعمت ہے اور پھر سینٹر بھی نعمت ہے اور مومنین کے ساتھ بیٹھ کر پرسہ دینا بھی نعمت ہے. ہم تو خدا کا شکر ادا کر نہیں سکتے ہیں. سورہ مبارکہ ہے الرحمن، جس میں ہر نعمت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ. تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھ جائیں تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم کاؤنٹ کریں. اور باقی نعمات کو تو چھوڑ کر یہ خود زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس سانس کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے. کہ ایک سانس جو ہم اندر لیتے ہیں ممد حیات ہے اور جو زندگی کو عطا کر رہا ہے سانس، اس سانس کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ رحیم ہے، اس نے ایسے ذرائع مہیا ہمارے لیے خود ہی کر دیے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کا شکریہ تو ادا کر نہیں سکتے، لیکن ایک نیت کے طور کے اوپر نماز اگر پڑھ لیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی شکریہ میں شمار کی جاتی ہے. اور اگر عزاداری کو صحیح طریقے سے منا لیا جائے تو یہ بھی شکریہ کی طرف کیا جاتا ہے. نماز اور حسین ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے شاہد بھائی کہ یہ جدا نہیں ہے. تو خدا کا شکر اگر ادا کرنا ہے تو یا تو نماز کے ذریعے اور یا عزاداری سید الشہداء کے ذریعے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. اور جتنا شکر کیا جائے گا اللہ جو ہے وہ اتنی نعمات کو مضاف کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. تو خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر ہو کر اس عزاداری کو کر سکیں. آپ کی خدمت میں عزاداروں، سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 کو پورا عشرہ جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف ہوا، جو عنوان کلام بھی رہا، اور اس کے اوپر آج سمیٹنا چاہوں گا کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یہ وسیلہ ہمیں کون بتائے گا، کون دکھائے گا؟ وہی دکھائے گا کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. اور گزارش کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وسیلہ اس نبی پاک نے ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ تعارف کروایا ہے ان کا کہ یہ ہے وہ وسیلہ اور یہی ہیں جو رہبر ہیں اور یہی ہیں جو امام ہیں
اور یہی ہیں جو کہ ہم کو اللہ تک لے سکتے ہیں اور شیطان سے بچا سکتے ہیں. کبھی اپنی زبان چسا کے تعارف کروائیں، کبھی بستر پہ لٹا کے تعارف کروائیں، کبھی دوش کے اوپر سوار کر کے تعارف کروائیں، کبھی نمازوں کو سجدوں کو طول دے کر تعارف کروائیں، کبھی ممبر کے اوپر بٹھا کر تعارف کروائیں، اور کبھی کہا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری نبوت اور عصمت کا اور رسالت کا حصہ ہے، محمد کا حصہ نہیں، ذات محمد کا حصہ نہیں، ذات نبوت اور ذات عصمت اور ذات طہارت کا حصہ ہے. محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو اب بتائیے کہ جس کسی سے حصہ رحمت ناراض ہو، حصہ نبوت ناراض ہو، حصہ رسالت ناراض ہو، تو وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، رسالت کبھی راضی نہیں ہوگی. تو جو فرمایا اگر رسالت کا حصہ ناراض ہے، جزو رسالت ناراض ہے، جزو عصمت ناراض ہے، تو دنیا کا کتنا ہی وہ دنیا کو اس کو مقام مل جائے، لیکن رسالت اگر ناراض نہیں ہے تو اللہ ناراض نہیں. اگر رسالت خوش نہیں ہے تو اللہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے. تو جس کے اوپر اللہ خوش نہیں ہے اس کے اوپر اللہ خود کہتا ہے کہ جس کے اوپر رسول ناراض ہو اور اللہ ناراض ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ قرض ہے، قرض کہ دوری ہے رحمت خدا کی ان احباب سے کہ جن سے رسالت ناراض ہو. اور وہ رسالت اور وہ جزو رسالت کہ جس رسالت کے جزو کے دروازے کے اوپر 1,24,000 انبیاء کی نومینیشن کی جا رہی ہو اور آیے تطہیر کی تلاوت پڑھ کے اذن دخول لیا جائے. آج بھی ہم جب زیارات پہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں آپ گئے تو وہاں پر آپ نے اذن دخول پڑھا کہ داخل ہونے کی اجازت کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جایا جاتا. تو جس بیٹی کی اتنی عظمت ہو کہ باپ اجازت لے کے جا رہا ہے، اس بیٹی کے اگر گھر کی توہین کی جائے تو ہم اس کو صحابی نہیں مانتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، رحمت للعالمین نے ہمیں سارے بتائے کہ یہ ہیں کہ جو ہمیں اللہ تک لے جا سکتے ہیں اور جو آلریڈی اللہ کی طرف سے بن چکے ہیں. ڈھونڈنا اور سمجھنا ہمارا کام ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ آئی میدان خم غدیر، اور اس جگہ کے اوپر اللہ نے جس رسول کو کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، یہاں پر اللہ نہ تو یہ القاب استعمال کر رہا ہے بلکہ سختی سے کہہ رہا ہے، عہدے سے، پوسٹ سے پکار رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، اے میسنجر، پہنچا دو، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے. فما بلغت فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. اتنی سختی ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں گزارش کی تھی کہ اتنی سختی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کوئی ایسا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ جس کے اوپر اللہ سختی کر رہا ہے اور رسول سے سختی کر رہا ہے، اس رسول سے کہ جس کو کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تھوڑی سی ریسٹ لے لیا کریں. اتنی محبت اسی نبی کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی یہ کام نہ کیا تو کوئی کام رسالت کا نہیں کیا. تو جو چاہتا ہوں میں آپ محمد والے
आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। कोई काम अंजाम नहीं दिया, सारी रिसालत बेकार। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सख्ती कर रहा हूं, कुरान कह रहा है कि अगर नहीं किया तो कोई काम अंजाम बेकार, सारी चीजें। तो गुजारिश की थी कि एक आए मिसाक है कि जिसमें अल्लाह ने नबियों से वादा लिया कि जब आखिरी रसूल आएगा तुम उसके ऊपर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। तुम उसके ऊपर ईमान भी लाओगे, तुम उसकी मदद भी करोगे। ईमान का मतलब क्या है कि जो जो वो कहेगा वो हमने करना है, जो हमें दे दे वो अपनाना है, जिसे रोक दे उससे रुक जाना है। तो एक कम 1,24,000 अंबिया को अगर नबूवतें मिली तो इकरारे विलायत, और हमारे नबी की अगर नबूवत बची तो एलाने विलायत। क्या बात है। और अल्लाह ने ये जब खुम गदीर का मैदान चुना तो हर जगह के ऊपर जब भी कोई तकरीर होती है अज़ादारों, उसके अंदर चंद चीजों को जाहिद भाई खातिर मलहूज रखा जाता है। सुभान अल्लाह। एक, जगह का बड़ा असर होता है। दूसरा, मौजू। तीसरा, बानी, कौन जो है वो मजलिस भी कौन कर रहा है। जितना बड़ा घर होगा उतने लोग ज्यादा जाएंगे क्योंकि बड़ा है। और उसके बाद खतीब, मौजू, खतीब, बानी, जगह और ऐलान कौन कर रहा है। आज आपके टेक्स्ट ने, आप टेक्स्ट करते हैं लेकिन उस वक्त टेक्स्ट नहीं थे, तो ऐलान करने वाला जिब्रील है। यानी इसको गैदर करने के लिए जिब्रील को हुक्म दिया गया कि जिब्रील पहुंचा दो पैगाम। और अजान देने के लिए मुअज्जिन को चुना गया, हजरत बिलाल सलमान को चुना गया, बिलाल को चुना गया कि तुम जो है वो अजान दो। और जमा किया गया लोगों को, जो जा चुके उनका इंतजार, जो पीछे रह गए, जो जा चुके वापस बुलाए, जो रह गए पीछे रहे उनका इंतजार। तो जब ये जमा कर दिए गए तो फिर जो है वो ऐलान हुआ। तो वहां पर भी मकान खुम्मे गदीर का, मकान खुम्मे गदीर का, मुअज्जिन रसूल के, हुक्म लाने वाला जिब्रील, और मौजू विलायत अली वलीउल्लाह, और पढ़ने वाला रसूलुल्लाह, और बानी अल्लाह। क्या बात है। यानी खालिक जो है वो इस चीज की बिना रख रहे हैं, खालिक कह रहे हैं कि पहुंचाओ। तो जमा सब हो गए। अब गुजारिश की थी कि जब जमा होंगे तो सहाबी को हुक्म दिया कि मेंबर बनाओ। अल्लाह अकबर। और मेंबर भी किस चीज का बना, कजावों का। यहाँ पे मैं एडिशन थोड़ी सी करना चाहता हूँ, कजावों का मेंबर बनाओ। अब जाहिद भाई ने मुझे बुला लिया, ठीक है, अब मैं तकरीर नहीं कर सकता। तो अब जाहिद भाई ने इतना इंतजाम भी किया है और मजलिस को चलाना भी है। तो जाहिद भाई क्या करें कि जितने लोग आप आए हैं सब लोगों की चाबियां ले लें गाड़ी में। तो जो मैं आपकी चाहता हूँ, चाबियां सबकी ले लें। तो अब जब तक मेरी तकरीर चलती रहेगी, चाबियां जाहिद भाई के पास है, चाबियां जाहिद भाई के पास है। मेरी तकरीर पसंद हो ना हो सुनना पड़ेगी। मैं मोहब्बत करूं या ना करूं, बुग़्ज़ रखूं या इश्क करूं, सुनना पड़ेगा। इसलिए कि चाबियां मोहम्मद अली दिले पैगंबरी, अली वक़ार अंबिया, अली दिले पैगंबरी, अली पे आके खत्म है जलवाए सुखनवरी, अली पे आके खत्म है जलवाए सुखनवरी। अली वली नहीं फकत करे है औलिया गरी, अली के दम से सुरखरू है कमबरी के बूजरी। अली ने कम सनी में दिखाई वो सफदरी के खत्म हो के रह गई जहां में रस्म अज़री।
خدا سلامت رکھے. تو چابیاں جو ہیں وہ زاہد بھائی کے پاس. اب مجھے پسند کریں نہ کریں، دل میں جو ہے وہ جو کچھ ہوتا رہے، لیکن چابیاں زاہد بھائی. تو اللہ کے رسول نے بھی یہ انتظام کر دیا کہ جانتے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس اعلان کو سننا پسند نہیں کریں گے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ولایت کے منکر ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بغض علی رکھتے ہیں. تو آج اللہ چاہتا ہے کہ یہ اعلان ایسا ہو جائے کہ عام ہو جائے، کہیں پر باقی نہ رہے یہ صدا پہنچتے ہوئے. تو ممبر بنایا گیا کجاووں کے اونٹوں کا. اب وہ کجاوے جب تک نہیں ملیں گے تب تک سننا پڑے گا. آخر لمحے تک سننا پڑے گا، اس لیے کہ چابیاں زاہد بھائی کے پاس ہیں. آخر لمحے تک. بیچ میں اٹھ کے چلے جاتے نا لوگ، تو نبی کو فطرت کا پتا تھا کہ بیچ سے اٹھ کر جانے والے چلے جائیں گے، تو کہیں ایسا موقع نہ آئے ہم نے سنا نہیں، ایسی بات نہ آ جائے کہ ہم تو چلے آئے تھے اب جا ہی نہیں سکتے جب تک اعلان نہ ہو جائے. تو رسول نے بہت بڑا خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولا اگر رسول ہے تو رسول جس کے آگے چلتے رہے، جس کے رسول آگے چلتے رہے، جو رسول کے پیچھے چلتا رہا وہ علی کے پیچھے چلے گا، وہ علی کے پیچھے چلے گا. جس نے رسول کو مانا ہے وہ علی کو مانے گا، جس نے نبی کو نبی اور معصوم مانا ہے وہ علی کو ولی اور معصوم مانے گا، تب جا کر رسول راضی ہوں گے. تو اعلان ہو گیا کہ من کنت مولا فہذا علی، جس کا محمد مولا اس کے علی مولا. لوگوں نے آ کر کہا بخن یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، صرت مولایا وہ مولائے کل مومن و مومنہ، آپ آج میرے مولا. تو جو چاہتا ہوں آپ کی زاہد بھائی، آپ میرے مولا اور ہر مومن کے مولا. تو یہ لفظ میرا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں تو جو فرمایا، آپ اگر کہہ دینا کہ آپ سب مومنین کے مولا بن گئے، تو لفظ میرے کہنے سے یہ تھوڑا سا خدشہ ہو رہا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتے تھے. مومنہ کے مولا بن گئے. تو چلو مومن نہ ہی صحیح، تم نے تسلیم تو کر لیا. تو جب مبارکباد دے دی تو اب کاہے کی الرجی، اب جھگڑا کیسا، اب پریشانی کیسی؟ بغض علی پریشان کرتا ہے. بغض علی حسد، اور حسد وہی کرتا ہے. جملے میں کہتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا منزل تک، کہ رسول فرماتے ہیں کہ اے علی تم سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا، تم سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا جس کی ولادت پاک ہوئی. تم سے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا جس کی ولادت پاک نہ ہو. پاک ہو نا، تجھ سے وہی محبت کرے گا کہ جس کی ولادت پاک ہے، حلال زیادہ ہو. اور نفرت تم سے وہی کرے گا کہ جس کی ولادت پاک نہ ہو. تو اب رسول کی حدیث ہے آپ کے سامنے ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون ہے کہ جو علی کا نام لینے سے، اور خود رسول علیہ السلام نے، حضرت عائشہ راوی ہیں اس بات کی کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب بھی ہیں اور والد آئے ہیں حضرت عائشہ کے، اور بجائے اس کے کہ رسول کو دیکھیں حضرت علی کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھتے رہے، یہاں تک کہ رسول بھی چلے گئے اور حضرت علی بھی چلے گئے. تو بیٹی باپ سے پوچھتی ہے کہ یا ابتا، اے بابا، یہ آج آپ کیا کر رہے تھے؟
کہ رحمت بیٹھی ہوئی تھی، آپ رحمت کی طرف نہیں دل نظر کر رہے تھے، آپ مسلسل علی کو دیکھ رہے تھے. تو اب بابا نے کہا کہ بیٹی میں عبادت کر رہا تھا. کہا رحمت للعالمین سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے، ان کی زیارت سے بڑھ کر. کہا میں نے رسول سے سنا، صحابہ نے سنا، رسول نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور یہی جملے ختم نہیں ہوئے، آگے بڑھتے ہیں روایات کے جملے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو بیٹی میں عبادت کر رہا تھا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر. اور ایک جگہ پہ آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر علی کا چہرہ نہ مل سکتا ہو، اگر علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکتے ہو، تو کہا ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. کہا کہ علی کا ذکر بھی نہ کر سکتے ہو تو کہا کہ حب علی عبادت، تو علی کی محبت جو ہے وہ عبادت ہے. اور یہ عبادت کر کے ہم کو منافق اور مومن کا علم ہو جاتا ہے کہ جب علی کا نام لے جس کا چہرہ مسکراہٹ ہے، مفہوم عبادت علی علی، عین العبادت علی علی، وجود عبادت علی علی، نعرہ حیدری عبادت. تو یہ ہم اپنے محافل میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، مسکرا اٹھتا ہے، اس کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے. اور جس کو ذرا بھی ملال آتا ہے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ علی والا نہیں ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. پیغام پہنچ گیا، لوگوں نے مبارکیں بھی دے دی. اب جب مبارک سب ہو گیا تو وہ میدان جو تھا خم کا، وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ہر قافلہ ملتا تھا، پوری طرف سے جو ہے وہ راہ جاتے تھے. تو سب وہ میٹنگ پوائنٹ تھا، سب کو گیدر وہیں ہونا ہوتا تھا. تو پھر آگے مکے، اور مکے سے جب واپس آتے تھے وہیں گیدر ہوتے تھے اور اپنے اپنے شہروں میں اور وطنوں میں چلے جاتے تھے. تو وہاں پر جب اعلان ہو گیا، تو جب اعلان ہوا، اللہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. تو وہ حجاج تھے، حج کر کے آئے ہیں، سر منڈوا کے آئے ہیں، شیطان کو پتھر مار کے آئے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ بچائیں گے لوگوں کے شر سے، تو اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ نادانوں نادانی مت کرنا. رسول کے ساتھ حج کرنے والا سارا حاجی نہیں ہو جاتا ہے. سب رسول کے ساتھ حج کرنے والے سب حاجی نہیں تھے. تو معلوم ہوا کہ سب رسول کی بزم میں بیٹھنے والے سب صحابی نہیں ہوتے. سب صحابی نہیں ہوتے ہیں، اور جو صحابی ہوتا ہے وہ لائق احترام ہے، ہم اس کا احترام کریں. تو اعلان ہو گیا. اب اللہ نے کہا، کیا اللہ کہتا ہے جہاں پر میں ختم کرنا چاہتا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہوا. اور دین ہی مکمل نہیں ہوا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر اتمام کر دی. تو معلوم ہوا کہ ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. جب تک ولایت نہیں ہے دین ادھورا ہے، دین ادھورا ہے، دین نامکمل ہے. نماز ہے تو نامکمل، روزہ ہے تو نامکمل، حج ہے تو نامکمل. اگر تکمیل کرنا ہے تو ولایت ہوگی تو یہ ساری چیزیں تکمیل ہوگی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الدِّينَ اسلام دینا، میں نے اور تمہارے لیے اسلام کو چنا ہے، یہ تمہارا دین ہے. اسلام یعنی سلامتی اور امن کا دین ہے. امن کا پیغام پہنچانا چاہیے کہ ہم اہل بیت کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے امن کا پیغام پہنچایا. اور یہ بغض، نفرت انسان کو دور کر دیتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور جتنے علی کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے؟
दुनिया में आपको मिसाल देता हूं, जब हज हो गया, लोग अपने घर चले गए, एक शख्स है हारिस इब्न नुमान या कुछ ऐसे करके उसका नाम है। जब रसूलुल्लाह मदीने पहुंचे तो ये मलऊन आके कहता है रसूल से कि या रसूलुल्लाह, आपने हमें नमाज सिखाई, हमने नमाज पढ़ी, आपने रोजे दिए, हमने रोजे किए, ज़कातें ली, हज किया, सब कुछ आपने करवाया तो हमने किया। ये कौन सी नई चीज है कि जो आप हमारे ऊपर मुसल्लत फरमा रहे हैं? वो उसकी हालत देखिए। अगर ये आपकी तरफ से है तो अल्लाह आपको माफ करे, और अगर अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह मुझे अभी मौत दे दे। तो जो चाहता हूं मैं आपकी जुमले अर्ज करने और उसके बाद मसाइब की तरफ, अल्लाह मुझे मौत दे दे। तो अभी लफ्ज़ मौत खत्म हुआ नहीं था, आसमान से पत्थर आया, सर पे गिरा, फिन्नार हुआ। या अल्लाह, तेरा कलमा लोग नहीं पढ़ते, तेरी वहदानियत को लोग नहीं मानते, तेरी वहदानियत को लोग नहीं मानते हैं, तेरा कुफर करते हैं, रसूल की रिसालत को नहीं मानते हैं। इतना सख्ती से अजाब कभी नहीं हुआ। आज इसने दुआए मौत मांगी, आपने फौरन मौत दे दी। अल्लाह कहता है कि तुमने मैदान जंग में नहीं देखा, अली का और मेरा ये मुआहिदा हो गया है, मेरे दुश्मन को तू नहीं छोड़ना, तेरे दुश्मन को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे दुश्मन को तू नहीं छोड़ना और तेरे दुश्मन को मैं नहीं छोड़ूंगा। और जब भी अली ने तलवार उठाई है दुश्मन खुदा के लिए, दुश्मन खुदा के लिए, जो अल्लाह का दुश्मन है, अपनी जात के लिए अली ने कुछ नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा कि तुम मैदानों में नहीं देखते, तुम अली की जिंदगी को नहीं देखते, अपनी जात के लिए अली सब्र करता है। अगर वो मलऊन तौहीन भी करता है, सीने के ऊपर चढ़ भी गए तो छोड़ दिया, इसलिए कि तौहीन की अली के। अब जब ये चढ़ गए और उतर गए, मैं बात से आगे बात और अर्ज कर दूं। अब जो बड़े बड़े थे तो उन्होंने कहा रसूल से, या रसूलल्लाह, अली ने कितना जो है वो नादानी का काम किया। एक तो उसको गिराना ही मुश्किल था, तो गिराकर छोड़ दिया। तो अब जो है वो कैसे उसको जो है काबू पाएंगे? तो रसूल ने पलट कर जवाब दिया, नादानो, तुम नहीं जानते, मेरा अली शेर है, जिसने उसको पहले गिराया वो दोबारा गिराएगा, और गिराया और ऐसे गिराया को फिन्नार कर दिया। तो अली अपने लिए कुछ भी नहीं करता। अगर आप देखें तो अली की जिंदगी क्या है कि जो रोटी भी नहीं तोड़ सकता, और कहां? खैबर, कि जिसको कई लोग खोलते थे, 2 उंगलियों की ताकत पूरी सर्फ नहीं की, 2 उंगलियों की ताकत भी रोक ली अली ने, वगरना दरे खैबर के साथ दीवारें खैबर उठती हुई नजर आती। दीन मुकम्मल हो गया। अब उसी दीन कि जो मुकम्मल हो गया है उसको यजीद ने मिटाने की कोशिश की। तो जिस यजीद पलीद के ना बाप का पता ना अजदाद का पता, उसने बैयत मांगी किससे? इमाम हुसैन से। तो इमाम ने क्या कहा कि मेरे जैसा तेरी बैयत करेगा? तेरी नाम जो है, तेरी माँ फाहिशा जमाने की, और तेरे बाप का जो है वो पता नहीं। मेरी माँ कि जिसकी इस्मत की गवाही कुरान देता है, जिसकी इस्मत की गवाही मेरे नाना देते हैं, मैं उस माँ का बेटा हूं, मैं रसूल का बेटा हूं, मैं हसन का भाई हूं, मैं अली फातेह खैबर और खंदक का बेटा हूं। मेरे जैसा तेरे जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अगर बैयत हुसैन कर लेते
تو حسین کی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہوئی، یعنی سب جو ہے. اور یہ جو ہے وہ فرق ہمیں کہتے ہیں کہ حسین نے بیعت نہیں کی اور حسن نے جو ہے وہ بیعت کی تھی. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیعت کا مطلب ہے سرنڈر ہو جانا، سرنڈر ہو جانا کہ تم جو کچھ کہو گے ہم راضی ہیں. اور جو حسن نے کیا تھا وہ بیعت نہیں کی تھی، وہ صلح کی تھی، وہ کمپرومائز ہوا تھا. اور کمپرومائز کے اندر شروط طے کی جاتی ہیں، کنڈیشنز رکھی جاتی ہیں. تو جو شخص کنڈیشن رکھ رہا ہو وہ بیعت نہیں کرتا. کیا بات ہے. حسن نے بھی بیعت نہیں کی، کنڈیشنز لگائیں کہ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ ممبروں کے اوپر میرے بابا کو برا بھلا مت کہو. سبحان اللہ. تو اب بتائیے کہ وہ بھی صحابی اور جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو غلط ہونا چاہیے. انصاف کرو مسلمان، کہ جو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ بھی صحابی ہے اور جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے. انصاف کرو کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو وہ مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم اس کی حمایت کی جاتی ہے، اور جو ظلم کرے وہ ظالم ہوتا ہے اور ظالم سے نفرین کی جاتی ہے. اب آپ فیصلہ کرو کہ کون مظلوم ہے. دونوں سے ہی ہو نہیں سکتے، دونوں سے ہی ہو نہیں سکتے. تو حسن نے صلح کی اور حسین نے جو ہے وہ خروج کیا. وہ خروج اسی لیے کیا کہ آپ مسلسل سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ میں صرف اپنے نانا کی دین کی اصلاح کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلا ہوں. وہ حسین کربلا میں قربانیاں دے کر کربلا کو بسا چکے. جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں عزاداروں، آپ مسلسل جو ہے وہ عزاداری میں ہیں اور خدا آپ کا یہ خلوص قبول فرمائے. حسین نے چلتے ہوئے زینب سے کچھ کہا تھا، خواہر شاہ تیرا کام ابھی باقی ہے، خواہر شاہ تیرا کام ابھی باقی ہے، کربلا فتح ہوئی، شام ابھی باقی ہے. اے بہن، کربلا کو تو ہم نے فتح کر لیا، شام کو آپ نے فتح کر لیا. اور کیسے فتح کرنا ہے کہ ہو دربار یزید کا اور وہاں پر آپ کھڑی ہو کر خطبے دیں. مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ یزید کو جو ہے وہ جیت ہوئی ہے؟ یہ بتاؤ کہ حسین کی بہن یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر بول رہی ہے، بیان کر رہی ہے. اس کے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا زینب نے کہ حسین ہارا نہیں ہے بلکہ حسین جیتا ہے. کسر یزید اور وہاں پر حسین کی بہن بول کر کہہ رہی ہے کہ حسین جیتا ہے. اے یزید، تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں جو ہے وہ بے پردہ کر دیا ہے، تم نے ہمیں جو ہے وہ توہین کی. جس کی اللہ عزت کرے اس کی تیرے جیسا کیا توہین کر سکتا ہے. عزاداروں، شہادت حسین کے بعد خیمے جلائے گئے، شام غریبہ کے بعد بچیوں کو اور بیویوں کو اسیر کیا گیا. اور جب یہ قافلہ عزاداروں روانہ ہوا تو جناب زینب نے اپنے آپ کو ایک دفعہ ایسے گرایا جیسے عباس گھوڑے سے گرے. عزاداروں، آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، حضرت عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے اور جب بھی کوئی گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. مگر تصور کیجئے کہ میرا مولا عباس جب گھوڑے سے گرا ہوگا تو کیسے گرا ہوگا. اجرکم علی اللہ. اسی طریقے سے جناب زینب کے ہاتھ تو گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں. عزاداروں، اب جب قبر حسین کو دیکھا، قبر حسین میں کیا گیا عزاداروں؟ روایات میں ہے کہ بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا تھا. میں نے قبر اس لیے کہا عزاداروں کہ وہ بے گور و کفن ایسا تو تھا، لیکن میں کیسے عرض کروں گا عزاداروں کہ وہ جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر پھینکے. یعنی حسین کی شہادت کے بعد بھی لوگوں نے حسین کی میت کو رہنے نہیں دیا، اذیت پہنچائی. تلوار
نیزہ، پتھر، یہ سب کے سب حسین کے لاش کے اوپر پھینکا۔ اور زینب نے جب یہ دیکھا تو اپنے آپ کو گھوڑے سے اونٹ سے گرایا، اور گرانے کے بعد جناب زینب کہتی ہے انت اخی الحسین، اے بھیا کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ عزادارو خدا کسی غم میں نہ رلائے سوا غم آل محمد کے۔ جب زینب نے یہ کہا کہ کیا آپ ہی میرے بھائی، میرے ماں جائے زہرا کے لال ہو، ادھر سے آواز آئی ہاں میں تو ہوں، مگر مجھے بتا تیری بے کسی دیکھ کر کیا تو ہی وہ زینب ہے کہ جس کا احترام سورج بھی کرتا تھا؟ آج تیرے سر کے اوپر رضا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو قافلہ جب چلنے لگا تو جناب سید سجاد نے رونا شروع کیا۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹا اب کون سی مصیبت آن پڑی ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا انصاف کیجئے، جوان بیٹا ہو اور بابا کو ایسے بے گور کفن چھوڑ کے جا رہا ہو، اس کو اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ اپنے بابا کو غسل و کفن دے سکے، اس کی قبر بنا سکے۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد تو امام ہے، غیبت میں آ کر اعجاز امامت سے آ کر تو نے اپنے بابا کا جو ہے وہ تکفین اور قبر بنانی ہے۔ عزادارو قافلہ چلا، قافلہ چلا تو ایک جگہ کے اوپر سید سجاد کو اجر رسالت ملا، سید سجاد کو اجر رسالت ملا۔ تازیانے لگے، اس لیے کہ جس تو جو چاہتا ہوں عزاداروں میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے یہ مصائب پڑھنا، جس نیزے کے اوپر حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے حرکت نہیں کر رہا۔ سید سجاد کو تازیانہ لگا، بابا کے چہرے کو مخاطب ہو کے سید سجاد کہتے ہیں بابا اب ہمت نہیں ہے، بابا بہت تازیانے لگ چکے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کا سر کیوں حرکت نہیں کر رہا؟ عزادارو سر حسین سے آواز آئی ہے سجاد میری تسکین، میری روح، میری سکینہ کہیں گر گئی ہے۔ عزادارو جب یہ لفظ سنا نہ گر گئی ہے تو جب جناب زینب نے کربلا میں اپنے آپ کو عباس کی طرح گرایا تھا اسی طریقے سے پھر گرایا، اور گرانے کے بعد جب جناب سکینہ کی جستجو میں پہنچی، یہ طاہر القادری پڑھتا ہے عزادارو کہ جناب سکینہ کو ایک مستور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ عزادارو سننا ذرا، میری مائیں سنیں، میری بہنیں سنیں، رونے یہ آخری پرسوں ہے۔ ایک مستور نے آغوش میں لیا ہوا ہے۔ جناب زینب نے کہا کہ کون ہے کہ جو ہم یتیموں کے اوپر اس طریقے سے مہربانی کر رہے ہیں؟ اور جناب زینب نے سنا کہ جناب سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے۔ عزادارو 3 دن کی پیاسی ہے، اور اتنا ظلم کیا ظالموں نے، گھوڑے تو پیے، جانور تو پانی پیے، سپاہ یزید پانی پیے، مگر حسین کی لاڈلی کو پانی نہ ملے، اور اتنا ظلم کے سامنے اس کے زمین کے اوپر پانی گرا دے مگر 2 گھونٹ سکینہ کو پانی نہ دے۔ اجرکم اللہ، بہت رو لیا آپ، خدا آپ کو سلامت رکھے عزادارو۔ طاہر القادری کہتا ہے کہ جناب زینب جب پہنچی تو دیکھا کہ ایک مستور کی آغوش میں سکینہ ہے، اور اپنی سوکھی ہوئی زبان سے، پوتلی زبان سے بتا رہی ہے سکینہ کہ ہم مدینے سے کیسے چلے، ہمیں کس طریقے سے کتنی عزت اور اکرام کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ مدینے سے کربلا لایا گیا۔ ہمارے چچا عباس، ہمارے بھیا اکبر، ہمارا گھر بھرا ہوا تھا،
بتایا کہ کیسے اکبر کے گلے میں کلیجے میں جو ہے وہ برچھی لگی، عسکر کے گلے میں جو ہے وہ تیر لگا، بتاتی جا رہی ہے اور مستور روتی جا رہی ہے۔ عزیزانو زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے کون ہے جو ہمارے یتیموں کے اوپر شفقت کر رہا ہے؟ ایک بڑی ہی دکھی سی آواز آئی، زینب تم نے پہچانا نہیں، اجرکم اللہ، زینب تم نے پہچانا نہیں، ارے جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہے زینب، تمہاری ماں نے بقیہ کو چھوڑا ہے، ارے تمہیں اس بارہ کہاں کہاں روئے، ارے کہیں پہاڑیوں کے اوپر روئے، ریگستانوں کے اوپر روئے، یا تلوں کے اوپر روئے، زہرا تمہیں کہاں کہاں روئے۔ عزادارو چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو ایک جملہ کہ جب ختم کر رہا ہوں میں خود نہیں پڑھ پا رہا، جب یہ قافلہ پہنچا یزید کے دربار میں ایک مستور کو سلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ سلام کیجئے گا اس مستور کو۔ جناب زینب نے جب دیکھا تو شرفاء بہنیں جب شرابی کے دربار میں جائیں، ویسے ہی ہماری ناموسیں جو ہیں وہ بے پردہ نہیں رہ سکتی ہیں، اور زینب جیسی مستور جناب فضہ کے پیچھے زینب کھڑی ہے، اور فضہ نے اپنی کمر کے اوپر آنسو محسوس کیے۔ فضہ کو میں سلام کرتا ہوں اور آپ بھی سلام کیا کریں جناب فضہ کو۔ فضہ وہ مستور ہے عزادارو، فضہ وہ محسن اسلام ہے عزادارو، کہ زینب کے حصے کے بھی پتھر خود کھاتی تھی۔ جب بھی کوئی شام میں پتھر پھینکتا تھا نا عزادارو تو جناب فضہ آگے آ جاتی تھی، کہتی تھی نہ مارو، ارے یہ زہرا کی بیٹی ہے نہ مارو، یہ محمد کی نواسی ہے نہ مارو۔ عزادارو جناب فضہ ان کے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ظالموں نے پتھر مارے، جناب فضہ نے ان کے پتھر جو ہیں وہ سہے۔ میں نے بہت بیان چھوڑ دیا عزادارو آپ کی زحمت سے معاف کرتے ہوئے۔ جناب یزید کے دربار میں خطبہ دیا اور پھر ان کو قید خانے میں رکھا گیا، اور قید خانہ بھی کیسا قید خانہ جس کی چھت نہیں تھی عزادارو، اور دیواریں اتنی کمزور تھی کہ جو باہر کے لوگ گزرتے تھے نا وہ دیواروں سے دور گزرتے تھے کہ کہیں یہ دیواریں گر نہ جائیں عزادارو۔ وہ قید خانہ جس میں ٹھہرایا گیا اہل بیت کو ایسا تھا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں سورج کی تپش ستاتی اور رات میں سردی کی اوس ستاتی۔ اسی قید خانے میں ایک بیمار کو اپنی 4 سال یا 6 سال کی بہن کی قبر بنانا پڑی، اور جب یہ قافلہ جب جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر پایا تو زندان میں خاموشی آ گئی۔ جب زندان میں خاموشی آئی تو جناب زینب کہتی ہے بیٹا سیدھے سجاد دیکھو تو سکینہ خاموش ہو گئی ہے۔ کہا بوبی اماں اب سکینہ سو گئی ہے، اب سکینہ سو گئی ہے اس لیے خاموشی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوبی اماں یہ ایسی نیند ہے کہ اب قیامت کے دن ہی کھلے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا من ينقلبون ينقلبون۔ خدا ہماری قلیل عبادت کو مقبول فرما۔ یا اللہ سکینہ کے صدقے سب ماؤں اور بہنوں کی گودوں کو آباد رکھ۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں رباب کے صدقہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مومنین اور مومنات کی حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ یا اللہ